لیکن گفتگو کا دوسرا محور آج باب الحوائج ہے. یہ دروازہ ہے حاجتوں کا کہ جو کھلا ہوا ہے، اور آج زیادہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ آج جو شخص آئے گا وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے. کوئی مرادیں مہم ہے. ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے، کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ کاظم کا، تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریہ کرنے لگ جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے. میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے. ہونا کیا ہے؟ کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کا، 1930 کی بات ہے. بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا، وہیں کھیلتا تھا. اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا. بیماری بڑھتی چلی گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. دن بدن طبیعت خراب ہوتی گئی. ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا، جو زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا، ہل نہیں سکتا. تو میری ماں نے چادر پہنی. ماں ماں ہوتی ہے عزیزان محترم. ماؤں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے، اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توسل کیا کر، کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پہ نگاہ رکھتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی. وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی زری پہ گئیں اور زری کو پکڑ کر کہا، یا امام موسیٰ کاظم، میں نے اپنے بیٹے کا نام کاظم آپ ہی کی وجہ سے رکھا، مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجیے. اس کو کون شفا دے؟ کہتا یہ گریہ کرتی ہوئی ماں واپس آئی. رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دق الباب ہوا. دروازہ دیکھا، کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ، چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا. امام نے کہا ہے فلانے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جا. کہتے صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے اس ہسپتال کا نام پوچھنا شروع کر دیا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آخر پوچھ تو کہنا کیوں پوچھ رہے؟ کہا مجھے امام نے اس کے نام بھجوایا ہے. پتہ چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا. کہتے وہاں میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اور وہ سپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا، اس کو دور کیا. تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ کاظم کا کمال کہ جو میں آج زندہ ہوں. درود بھیج دے محمد والے صلی اللہ علیہ. عزیزان محترم، ہم آئے ہیں، ہمیں امام کی زندگی سے لے کے جائیں کچھ. وہ جوان بولیں گے ہم امام کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ عزیزان امام کی زندگی میں 2 چیزیں مہم ہیں. زندگی میں ساری چیزیں مہم ہیں، جو ادنا سی چیزیں آج کی گفتگو میں ہمارے پاس ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. امام کا لقب کاظم، یعنی ہر سخت چیز کو، غصے جیسی چیز کو کنٹرول کر لینا، دبا دینا، خشم جو آتا ہے اسے ختم کر دینا. خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو کرے گا روز قیامت میں خدا کے نزدیک ترین ہوگا. آج سوشل دنیا کے اندر اینگر کو کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول اور اینگر. مولانا صاحب کیا کریں؟ غصہ آ جاتا ہے، ماں کو بچوں پہ غصہ آ رہا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ غصہ آ رہا ہے، باہر جاتے ہیں تو سڑک کی وجہ سے کسی کو غصہ آ رہا ہے، آفس میں ہے تو کسی کو اقتصادی پرابلم ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، سوشل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، فیملی ایشوز ہیں، غصے میں. کیا کریں؟ غصے کو کنٹرول کریں. عزیزان محترم، جب دنیا کی ماہیت ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوگی تو ہم ہر قدم پہ غصے میں ہیں. جب دنیا ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ہم غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے دنیا سے. آج ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو اچانک سے انسان کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی بزنس کی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور ڈیل بند ہو گئی، نہیں ہوئی. مولانا صاحب بڑا نقصان ہو گیا. کس چیز کا؟ مولانا صاحب ایک ڈیل ہونی تھی، نہیں ہوئی. وہ آپ کی تھی ہی نہیں، ہوتی تو آپ کی ہوتی، آپ کس چیز پہ غصہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے لا یطلبو، اس کو طلب مت کرو. جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اسے مت مانگو. یہی تو وجہ ہے کہ انسان اضطراب میں ہے، انسان ٹینشن میں ہے.
اور اسی ٹینشن میں تو غصہ کرتا ہے آدمی آ کے. باہر سے آپ آفس سے آ رہے ہیں، ٹریفک کے پھنسے ہوئے ہیں، گھر میں آپ کے بچے نے ذرا سا کچھ کہہ دیا، آپ پھٹ پڑتے ہیں. میں پھٹ پڑتا ہوں، میں آپ سے کیا کہوں. ذرا سی زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو اچانک سے جو ہے وہ کھانا اٹھا کے سائڈ پہ، یہ کیا ہے، سارا دن تھکا ہوا آیا ہوں کما کما کے اور یہ کھانا ہے. یہ دنیا پرستی ہے. یہ ابھی تک آخرت میرے آگے واضح نہیں ہوئی ہے. میں دنیا کے اندر گھوم رہا ہوں. میں کیوں ایک دوسرے سے لڑتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں دنیا کو سب دیکھ رہا ہوں. جبکہ امام نے قید خانے کو یہ بتا دیا کہ یہ قید انسان کی توانائی کو، کمال کو روک نہیں سکتا. انسان کمال پہ پہنچ سکتا ہے. دنیا، وہ قید خانہ بغداد کا قید خانہ تھا، یہ آج پوری دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن و مومن. حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. خوب لا یطلب راحت. تم اس دنیا کے اندر راحت مت مانگو، کیونکہ اس دنیا میں تم جنت مانگ رہے ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جنت آپ کو مل جائے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے، ممکن نہیں ہے. یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. راحت آخرت کے اندر ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. وہ دنیا ایسی، آخرت میں خیر ہے، آخرت میں باقی ہے. دنیا میں مشکلات ہیں عزیزان محترم. اب آپ بولیں کہ مشکلات نہیں ہوں، مشکلات نہ ہوں، مشکلات ہوں گی. دنیا کی ذات میں مشکل ہے. دنیا دنو یعنی پستی سے ہے، اور جو چیز پست ہو اس میں مشکلات ہوں گی. ہر وقت مشکلات ہیں. جب انبیاء نے مشکلات دیکھیں، آروں سے کاٹ دیا گیا، بین طلوعین کئی سو بنی اسرائیل کے انبیاء کے شہید کر دیا. رسول خدا نے اتنی مشکلات دیکھی. ہر سال رسول خدا ایک آدھ دفعہ اتنے شدید بیمار ہوتے تھے. رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سال میں ایک دفعہ بہت شدید مبتلا ہو جاتے ہیں. کہاں ہو؟ دنیا ہے. ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ دنیا میں یہ مشکلات آئیں گی، مگر اہل بیت نے مشکلات نہیں جھیلی. میری آپ کی کیا مشکلات ہیں عزیزان محترم؟ 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان رہے. تھوڑی دیر آپ کو کہا جائے نا کہ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے کہ جہاں انسان کھڑا نہ ہو سکے، جہاں انسان صحیح طرح ٹانگیں نہ پھیلا سکے، آپ سے کچھ گھنٹہ نہیں بیٹھا جائے گا. ابھی یہاں ہم لوگ مجلس سنتے ہیں، ٹانگ سون ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے. بعض اوقات ہم بدل رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کب ختم کریں گے، کب جائیں گے. ہوتا ہے ایسا، نیچرل ہے. ایک گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا ہم سے. کئی سال میرا مولا زندان بدلتے رہے عزیزان محترم، مگر ایک شکوہ نہیں کیا خدا کی بات. یہاں تو ذرا سی نوکری چلی جائے، ذرا سا کچھ ہو جائے تو میں کفر پہ آ جاتا ہوں. یہ کیا کیا پروردگار نے؟ مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو اتنے توسل کرتا ہوں، میں تو اتنی نیازیں دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ دنیا یہی ہے. دنیا میں مشکل نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی آپ کو مشکل؟ امتحانات آپ سے اگر اس دنیا میں نہیں لیے جائیں گے، آپ اس دنیا میں چیک نہیں کیے جائیں گے، تو آپ کو وہاں پر آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی میٹھا ہو سب اور وہاں پہ بھی میٹھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ابتلاات میں مبتلا ہونا مہم ہے. اور یہ تو آپ شکر کریں خدا کا کہ خدا امتحان میں ڈالتا ہے. آپ دیکھیں کہ جن کو خدا نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، مومن پہ 40 دن میں مشکل نہ آئے، پریشان ہونا چاہیے اسے کہ پروردگار میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا تو نے مجھے. رسول خدا خاک کو پہ اپنے رخسار کو رکھ کر شب کی تنہائی کے اندر، رب لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے، یہ جو پلک جھپکنے کا لمحہ ہے، ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول کہہ رہے ہیں. اور میں مشکلات ہوں گی، لیکن اس مشکلات میں کمال یہ ہے کہ راضی ہوں. راضی ہوں. ناراضی کیسے؟ ناراضی ہونا کیسا؟ ماں اپنے شکم میں جب بچے کو حمل کرتی ہے تو سختی نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے سختی ہے، نیند نہیں آ سکتی ہے، مشکل میں ہے، مگر خوش ہوتی ہے کہ خدا نے اولاد عطا کی. تحمل کرتی ہے. تحمل کرے عزیزان محترم. مگر زندگی کتنی بڑی ہے، کتنی مشکل پڑے گی میرے اوپر، ایک دن ختم ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. وہ اگر پوری زندگی مشکل میں گزر بھی گئی تو آخرت میں عزیزان محترم آسانی ہے. ایک شخص آیا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو صاحب غدیر ہیں، کتاب جو انہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں مولا کے تھا، ایک شخص آیا، اس کی ٹانگ میں
مشکل تھی, صحیح چل نہیں سکتا تھا. مولا سے ایسے اس نے مانگا, مولا صحیح نہیں کریں گے میں نہیں جانے والا. کرا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بالکل ٹانگ صحیح ہوگی, چلا گیا. علامہ امینی کہتے ہیں میری ٹانگ میں بھی مشکل تھی. میں نے کہا مولا اس کو دے دیا, میں نے تو اتنا کام کیا, اتنی کتاب, نہیں ہوا, سو گئے. خواب میں آیا, کہا کہ وہ جو اس کو مشکل تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس مشکل کے بدلے میں روز قیامت اسے کتنی جزا ملنے والی ہے, اور ہم نے اسے دے دی. تم تو جانتے ہو یہ جو دنیا میں ذرا ذرا سی مشکلات ہیں ان کو مشکل نہ سمجھا جائے, ادھر بہت معاملہ کچھ اور ہے. جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں, کیوں دیکھتے ہیں کہ کچھ دن ذرا سخت گزار لوں. کیوں گزار لوں؟ کیونکہ آنے والا سیزن بزنس کو اچھا کر دے گا. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ 5-6 مہینے تھوڑا سختی کی گزار لوں. کیوں کہ بزنس ابھی ٹف ٹائم ہے, لیکن پریڈکشن یہ ہے کہ نیکسٹ 6 منتھ میں بزنس بہترین ہو جائے گا. آپ تحمل کرتے نہیں کرتے؟ محترم, دنیا پلک چھپکنا ہے. یہ ہمیں لگ رہا ہے جو ابھی 40 سال 50 سال 60 سال کہاں گئے, جو پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہاں ہیں, میں بھی کل کہاں ہوں گا. یہ سب گزر جائے گا, اور یہ واقعاً گزر جائے گا, اور حقیقت بھی ہے کہ یہ گزر رہا ہے. لیکن اجر عند اللہ, اللہ کے نزدیک اجر ہے. عزیزان محترم, برداشت کرے تحمل, سختی کو برداشت کرے, خوب سختی کو برداشت کریں, غصے کو قابو کریں. یہ غصہ اس لیے ہے کہ ہم سے سختی برداشت نہیں ہو رہی. زبان سے نکلے ہوئے تیر ہیں عزیزان محترم غصے کی حالت میں, جو کہ پیوست جب وجود میں ہو جاتے ہیں واپس نہیں نکلتے. آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں, انسان خاص طور پہ فیملی میں انسان زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے, کلام کرتے ہوئے کس طرح گفتگو کر بیٹھتا ہے, خوب بعد میں شرمندہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے اس وقت ظلم ستم جو کرنا تھا وہ کر دیا. شخصیت انسان کی غصے میں باہر آتی ہے. ابھی کچھ آپ بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ, بڑا اچھا آدمی, بڑا اچھا, اچانک سے دیکھتے ہیں گھر میں گئے تو کس پہ چیخ رہا ہے, بچے پہ چیخ رہا. بچہ نادان ہے, بچہ ہے. آپ ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہو 8-9 سال کا, ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہوتی ہے جیسے میٹرک پاس بچے سے ہے. 10 دفعہ سمجھایا تھا, مگر خدا نے آپ کو نہیں 100 دفعہ سمجھایا, اور آپ کتنی دفعہ غلطی کر رہے ہیں. اور اگر وہ اپنی رحمت کو ہٹا دے ایک دفعہ میں ہی, اللہ اکبر. عزیزان محترم, وہ رحمت ہے, یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ وہ بدیاں کرنے کے باوجود بھی ستار ہے میرے گناہوں. ابھی آپ کو تھوڑی پتا ہے, میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں. یہ خدا ہے کہ جس نے میری اچھائیوں کو آپ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے اور میری برائیوں کو چھپایا ہوا. میں بھی بچے کے ساتھ ویسے ہی کروں. وہ بچہ ہے, ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے. میں نے کئی بچے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا, خود بھی میں آپ میں سے انہی میں شمار کرتا ہوں اپنے آپ کو, کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے تو میں بچے کی تربیت کرنے چاہتا. اور زوجہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عزیزان محترم. میں نے محدود ٹائم کو اپنے لیے کمال دیکھتا ہوں. خاموش تحمل کرے. بعض اوقات آپ کا تحمل آپ کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے. مادیت ہے عزیزان. ہر ایک شخص کو ٹریٹ کریں ایک ایکویشن کی طرح, کہ اس ایکویشن کو سالو کرنا ہے نہ ڈیزالو کرنا ہے. سالو کریں, وہ مشکل سالو کریں, بیٹھے بات کریں. میرا آپ سے مسئلہ ہے, بیٹھ کے بات کریں. فیملی میں ایشوز ہیں بہن بھائیوں کے, بیٹھ کے بات کریں. غصہ کیا ہونا, غصہ تباہی اور بربادی بھی لے جاتا ہے انسان کو, حرام کام پہ لے جاتا ہے. کاظم سے کم از کم میں آج اٹھوں تو میں آج یہاں سے اٹھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا لے کے جاؤں. مانگوں میں ان کی طرف, دے مجھے. میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں واقعہ امام کا بیان کیا. تکرار میں برائی نہیں ہے, ظاہر ائمہ کے واقعے نورانی ہوتے ہیں, ہمارے قلب کو نورانی کرتے ہیں. ایک شخص تھا جو امام کو بہت برا بلا کہتا تھا. امام کے صحابیوں نے بولا کہ مولا اجازت دے, کیونکہ اطراف ہمیشہ گرم ہوتا ہے زیادہ. آج ہمارے بھی لوگ بہت گرم ہوتے ہیں. علماء اتنے نہیں ہیں سخت جتنے ہمارے اطراف والے سخت ہیں علماء سے. ابھی عالم نے کچھ اور بولا ہوتا ہے, اطراف والے کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا. اطراف میں صاحب مولا اجازت دیں تو ابھی برابر کر دیتے نا. امام نے دیکھا اپنے کھیت میں ایک دن کام کر رہا ہے, امام اپنی سواری پر سوار ہوئے, اس کے کھیت کے اوپر سے چلتے ہوئے. اس نے دیکھا کہ میرے کھیت کو خراب کرتا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے, تو اچانک سے غصے ہو گیا. جب پہنچے بولا یہ کیا کہ آپ نے میرا کھیت سارا خراب کر دیا, میری فصل تھی یہ تھا. امام نے بولا کتنا تمہارا فصل تھی؟ 200 دینار یا درہم جو بھی تھے. امام نے اسے 300 دے. کہا جو تمہاری فصل خراب ہوئی ہے, اور اگر ویسے تو خراب نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہے بھی صحیح وہ بھی تم اپنے پاس رکھنا. تھوڑے دن میں دیکھا وہ شخص آیا امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. اطراف والوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ وہ جس کو تم سمجھانا چاہتے تھے اس کو ہم نے پیار سے یعنی قاسم. تو بہرحال یہ ایک سوشل تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی قابو کریں. مومن
ہر حال میں مومن ہے، اور مومن ناموس پروردگار ہے، یعنی مومن کو تکلیف پہنچانا گویا خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ مومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ میں اگر آپ کے اندر برائی دیکھ رہا ہوں تو گویا میں آپ کے اندر نہیں دیکھ رہا، میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں۔ وہ مومن کی 3 خصوصیات ائمہ نے بیان کی کہ 3 چیزیں ضروری ہیں مومن کے اندر، وہ ہونی چاہیے عزیزان محترم، کہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کو دے۔ اور پہچانا کس سے جاتا ہے؟ ان 3 خصوصیات سے۔ کیا ہے؟ کہ جب نماز کا وقت ہو تو یہ دیکھو کہ کیا یہ نماز کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور کام کی طرف۔ پہلی خصوصیت یہی ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، خوب ٹھیک ہے، جو روڈ پہ کام کر رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ غلط، لیکن سب کچھ آپشن ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ وہ باتیں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اگر وہ اوپر والا جو کیمرے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ؟ کوئی نہ دیکھے آپ کو، اس کے کیمرے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جانیں، حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تم دیکھو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت کتنی ہے، تو یہ دیکھو کہ اللہ تمہارے نزدیک اللہ کی منزلت کتنی، اور وہ تبھی ہوگی کہ جب تم دنیا اور آخرت کے درمیان میں اپنے آپ کو پاؤ تو تم انتخاب کس کا کرتے ہو۔ یہ پہلی خصوصیت انسان نماز میں پہچانا چاہتا ہے۔ دوسری کہ انسان سے اگر کوئی مدد مانگنے آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں اس کو۔ آج آپ باب الحوائج کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، جو حاجتوں کو روا کرتا ہے، پوری کرتا ہے، اور اگر میں باب الحوائج کا ماننے والا اور اگر کوئی میرے دروازے پہ آ جائے، خود تو میں بولوں مولا میری حاجت پوری کر دے، اور مولا بولے میں نے بھی تو اپنے مومن کو تمہارے یہاں بھیجا تھا، تو نے کیا کیا؟ امام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے نا، علی ابن یقطین جو امام کا خاص شخص تھا، جو حکومت کے اندر تھا، اور کہا تھا کہ جب ماننے والے آیا کریں تو ان کی مشکل کو کیا کرنا؟ حل کرنا۔ تو ایک دفعہ حج پہ جب گیا اور مدینہ مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے ملنے سے انکار کر دیا، صحیح طرح گفتگو نہیں کی۔ مولا کا اتنا قریبی شخص، کہا یا بنا رسول اللہ کیا ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی؟ کہا فلانا شخص تمہارے پاس آیا، تم نے اسے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، کیا کہا نہیں جب تک وہ معاف نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بڑا ہم اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں صبح شام لگے رہتے ہیں، جب تک مخلوق خدا راضی نہیں اللہ بھی راضی نہیں ہونے والا۔ اللہ راضی، مخلوق ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، کیا کرے؟ اور وہ کوفہ میں یا بصرہ میں یا مدینہ میں، تو امام نے اسے اجازت امامت سے وہاں بھجوایا، تو اس نے دروازہ دق الباب کیا۔ اس نے جیسی دروازہ کھولا تو علی ابن یقطین کو پایا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہا بس میں معذرت کے لیے آیا ہوں، معافی مانگنے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو؟ کہہ رہے نہیں، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا، کہا اس پہ پاؤں جب تک نہیں رکھو گے مولا راضی نہیں ہے۔ میں کتنا دل دکھاتا ہوں، یہاں تو ایسی ایسی باتیں سننے میں آئی کہ مومن مومن کے اوپر کیس کر دیتا ہے، مومن مومن کا مال کھا رہا ہے، مومن مومن کا قرض واپس نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، کیسے مومن ہے ہم؟ سوال ہی آیا ہوا ہے، اس کو تم خالی، ضروری نہیں ہے سوال پیسے کا ہو مشورہ ہو سکتا ہے، ہیلپ ہو سکتی ہے، کیا پتا آپ کسی سے کہہ کے اس کی مشکل کو حل کرتے۔ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہا ہے موسیٰ کہ جب سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کے ساتھ برخورد کرو، ادب کرو، اس کو بزرگ کرو اپنے سامنے، اور اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ادب اور نرمی کے ساتھ اسے لوٹاؤ، اور اگر تھوڑا بہت بھی ہے تو اکرام کرو۔ میں ذرا سا کوئی پھر مانگنے آ گئے، پھر ایسا ہو گیا، بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کچھ مانگے گا، میں راستہ بدل لیتا ہوں۔ کہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں عزیزان محترم، میں کوئی مارس میں نہیں رہتا یا پلوٹو میں، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں۔ یہی ہے ہمارا حال، جبکہ حاجت آلہ آیا ہوا ہے، جب میں حاجتیں نہ روا کروں کہ مجھے دیا نہ ہو۔ یہی کہا گیا کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو یہ مت دیکھو کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ خدا نے تمہیں مستحق بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ مجھے بنایا وہ میں کچھ دے دوں،
کیا فرق پڑتا ہے؟ باب الحوائج کے دروازوں پر حاجتیں لے کر آنے والا دوسروں کی حاجتوں کو روا نہ کرے عزیزان محترم، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری، رازداری، مومن رازدار ہے۔ مگر میں کیا ہوں؟ ارے آپ کو پتا چلا وہ ان کا، اس کو پتا ہی نہیں ہے، میں نے بتا دی۔ پھر جہاں ملا اور ان کو پتا چلا، وہ جو مسجد میں آتے تھے، یہ ہو گیا۔ بھائی نہیں پتا تو نہیں بتایا، آپ کو اگر کوئی چیز بتا دی ہے، رازداری ہے، رازداری رکھیں۔ رازداری مہم ہے عزیزان محترم۔ جو دنیا کے رازوں کو اپنے سینوں میں رکھتا ہے، خدا عرش کے رازوں کو اس کے اوپر کھولتا ہے۔ جب مجھ سے یہ راز ہی نہیں سنبھل رہے تو مجھ پر عنایت کیسے ہوگی؟ عزیزان محترم، امام کے جو 4 نائب تھے اس وقت، ان میں سے ایک ایسا تھا، بعض 2 بھائی تھے، کہا کہ ان کو کیوں نہیں بنایا؟ ان کو کیوں بنایا؟ کہا کہ وہ ایسا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی وقت کا امام ہوگا تو وہ ابا کے ٹکڑے کروا دے گا، مگر امام کے بارے میں بتائے گا نہیں۔ رازداری، رازداری، رازداری کریں اگر کوئی آپ کو اس قابل سمجھتا ہے۔ یہ 3 خصوصیتیں عزیزان محترم، یہ میں اپنے اندر ڈھونڈوں عزیزان محترم۔ وقت مجھے نہیں پتا کس طرح تیزی سے جو ہے وہ اپنے اختتام پر آ گیا عزیزان محترم۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا آپ کو اہل بیت سے جوڑ پایا۔ میں خود ٹوٹا ہوا، میں خود جب مجلس پڑھتا ہوں تو اپنے شکستہ دل کو کوشش کرتا ہوں کہ ان سے جڑ جائے، اور ایک عنایت ہو کہ شاید کسی ایک مجلس سننے والے کے نفس اور پاک روح کی وجہ سے مجھ پہ بھی ایک عنایت آ جائے۔ کمال یہ ذکر ہمارا کون سا ذکر؟ یہ تو ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ہمارے دہانوں میں خوشبو معطر کی، یہ ان کا ذکر ہے، اور یہ انہی کا غم ہے کہ جس نے میرے وجود کو زندہ رکھا۔ خدا اگر اہل بیت پر گریہ نہ ہو تو ہم مر جائیں، مر جائیں۔ میں مر جاؤں۔ زندگی اتنی سخت ہو گئی، اتنی سخت اور غافل ہو گئی ہے کہ اگر یہ آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے تو دل نرم نہیں۔ اور یہ کمال میرا نہیں ہے کہ میں بڑی کوئی تسبیحاں پڑھتا ہوں، بڑے سجدے کرتا ہوں تو یہ آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا اپنا کمال کہ انہوں نے میری طرف توجہ کی ہوئی ہے کہ میں جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ باب المراد، باب المراد ایک دروازہ ہے کاظمین میں۔ خدا کرے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم امام کے حرم کی زیارت کریں۔ عزیزان محترم، بڑا باصفا حرم ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے ہی ہو کر آیا ہوں عزیزان محترم، اور میں وہیں دعا کر کر آیا تھا، مولا آپ کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کا ذکر ہے، آپ ہی عنایت کیجیے، میری توفیق نہیں ہے۔ باب المراد ایک دروازہ ہے۔ جنید بغدادی جو کہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا تھا کہ جب بھی میں کسی مشکل میں پھنستا تھا تو میں موسیٰ ابن جعفر سے متصل ہوتا تھا اور اپنی مشکل کو حل کر کے لے جاتا تھا۔ اللہ، یعنی ہر خاص و عام کی مشکل کا حل موسیٰ ابن جعفر بغداد آپ کو پتا ہے کتنی مشکل ہو گیا اگر میں اپنی مشکل کا حل لے کے نہ جاؤں مشکل سے۔ جانے محترم، میں قید خانے میں ہوں، میں دنیا کی قید میں ہوں، میں دنیا کی محبت کی قید میں پھنسا ہوا، میری روح پھڑ پڑا رہی ہے اس پرندے کی طرح جو کہ ایک چھوٹے سے جالے میں بند ہوتا ہے اور پرواز کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی دنیا کے اس قید خانے میں پھڑ پڑا رہا۔ یہ امام ہے جو مجھے اس دنیا سے باہر نکالا۔ مگر میری توجہ نہیں ہے۔ اے متصل ہوں امام کی اس بیٹی سے جس کا نام فاطمہ معصومہ کم ہے۔ بیٹیوں والے جو ہے نا، آپ اس کو محسوس کریں، اہل بیت کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ میں نے کوشش کی ایک دفعہ، میں پھٹ گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ایک باپ کا بیٹی سے جدا ہونا محسوس کیا، میں پھٹ گیا، میں ہار مان گیا۔ میں نے کہا مولا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جس طرح ایک بیٹی روز عاشورہ اپنے باپ سے جدا ہوئی، نہیں برداشت کر، نہیں، آپ بیٹیوں والے ہیں نا، آپ درد کریں، میں نہیں برداشت کر پایا۔ میری بھی بیٹی ہے نا، بار بار کہتی ہے بابا کب آئیں گے، لیکن جس باپ کو یہ پتا ہو کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، وہ بیٹی چھوٹی سی بیٹی ہے مدینہ کے اندر، باپ کہاں ہے؟ بغداد میں۔ ایک بھائی ہے امام رضا، جب دیکھا نا کہ گردن پر کالی شال اوڑھ لی ہے
کہا کیا ہوا بھیا؟ کہا بابا نہیں رہے۔ ہاں زیادہ محترم، چند میرے امام ہیں جو بڑی غربت کے عالم میں گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اطراف میں ان کی اولادیں نہیں تھیں۔ ایک امام موسیٰ ابن جعفر ہے، ایک امام رضا ہے، ایک امام تقی ہے، یہ تینوں اس غربت کے عالم میں گئے ہیں کہ اولاد نہیں تھی۔ خوب کسی نے پوچھا اس وقت امام رضا سے، مولا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کے والد چلے گئے؟ کہا کہ میں موجود تھا باپ کا، باپ نے میرے دامن میں جان دی ہے۔ کہا آپ مدینہ میں؟ وہ بغداد میں؟ کہا وہی خدا جس نے ہمیں امام بنایا ہے وہی ہمیں لے کر گیا، کیونکہ میں نے امامت کو ان سے اپنی طرف لینا تھا۔ حضرات محترم، بی بی معصومہ کم چھوٹی سی ہیں۔ ہاں بی بی، آپ کو تو پتا چلا نا کہ جب آپ کے بابا چلے گئے آپ کے اوپر کوئی سختیاں تو نہیں تھی، آپ کو کوئی تازیانے نہیں مار رہا، آپ نے اپنے باپ کے اس بدن کو دیکھا نہیں۔ آزاداران محترم، میرا مولا قید میں اتنا نحیف ہو گیا تھا، اجرکم اللہ، خود مولا آپ کی حاجتوں کو روا کرے، بی بی معصومہ وسیلہ بنے آج کی رات اپنے باپ کی بارگاہ میں، اور جتنے حاضرین ہیں ان کو خالی ہاتھ یہاں سے نہ جانے دے۔ میری بی بی معصومہ، ہمارے اوپر بڑا آپ کا کرم ہے، آپ کی وجہ ہی سے تو ہم دنیا میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ نے ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو یہ الفاظ جاری نہیں ہونے تھے۔ آیت اللہ شہاب براشی کہتے ہیں کہ میں بی بی کی زری کے پاس کم میں گیا، میں نے پکڑ کر بڑا گریہ کیا، میں نے کہا بی بی آپ میرے حالات جانتی ہیں، میرے مالی حالات اتنے تنگ ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ کہا میں بڑا ناراض ہوتا ہوا واپس آ کر سو گیا۔ ہاں عزیزان محترم، جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل بیت کی ہم پر نگاہ نہیں ہے، دیکھیے آیت اللہ مراشی نجوی کہتے ہیں میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دک الباب ہوا، دیکھا حرم کا خادم کھڑا ہوا تھا، کہا کہ بی بی نے بلایا ہے۔ کہتا ہے میں گیا صحن آئینہ جو تلا سب سے بڑا صحن ہے نا کم میں، وہاں گیا، دیکھا کچھ خواتین صحن آئینہ صاف کر رہی تھیں، کہا یہیں رک جاؤ بی بی آنے والی ہے۔ کہتے میں نے دیکھا بی بی آ رہی ہے، بی بی بالکل اپنی جد ماجدہ سجدہ سیدہ کی طرح کمزور سی تھی، کیونکہ انہوں نے بی بی کو بھی خواب میں دیکھا ہوا تھا۔ کہتا میں دو زانو گھٹ گیا، جھک گیا، میں ان کی اولاد میں سے تھا۔ بی بی نے کہا مجھے شہاب مراشی، تم جس دن سے کم آئے ہو اس دن سے ہم نے تم پر نگاہ کی ہوئی ہے، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تم سے واقف نہیں ہیں؟ آزاداران محترم، ابھی یہ کہنا تھا، شرمندہ ہوئے، آنکھ کھل گئی، روتے روتے بی بی کی زری پہ کہا بی بی مجھے معاف کر دے۔ ہم بھی کہیں گے بی بی ہمیں معاف کر دے، اپنے والد محترم کی بارگاہ سے ہمیں دعا کرے۔ ہاں بی بی، مگر آپ نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ راوی، وہ ایک ماننے والا، جب وہ پہنچا کہ کہاں میرا امام زندان میں ہے، تو کہا دیکھو اس زندان میں ایک سوراخ ہے، بس یہیں تک تمہیں پہنچا سکتے تھے، آگے ہم بھی نہیں۔ اس نے دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جب دیکھا تو امام نظر نہیں آئے۔ کہا امام کہاں ہے؟ کہا دیکھو تمہیں کمرے میں نظر نہیں آ رہا۔ کہا ایک کپڑا ہے جو زمین پہ بچھا ہوا ہے۔ کہا یہی تو امام ہے، اتنے کمزور، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیا، ارے 3 دن تک جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا۔ لوگ جب آئے تو ہر کوئی رک گیا، جانور رک گئے تو پتہ چلا ارے یہ رافضوں کا امام ہے، ارے کس غربت میں امام کو دفنایا گیا۔ آزاداران محترم، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہوں گا، میرے مولا نے وہ قید برداشت کی، مگر بغداد کے اس گھر کو چھوڑ دیا کہ جہاں پر اطراف میں گانے اور ناچ کی آوازیں آتی تھی۔ میرے مولا نے وہاں اپنے ماننے والے سے یہی کہا تھا کہ تو مجھے واپس اس زندان میں ڈال دے، میرے لیے وہ ضروری ہے کہ خدا کا گناہ نہیں میں سن رہا۔ اور آج ہم ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جشن مولا کائنات کا مناتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، جشن کہتے ہیں، ارے کس منہ سے وقت کے امام کو منہ دکھائیں گے کہ جشنوں میں آج ہمارے یہاں محفلیں ایسی ہیں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں۔ آزاداران محترم، میرا مولا
تنہائی خلوت میں چلا گیا، میرے مولا کو غسل کفن دے دیا گیا، مولا کو دفنا دیا گیا، مگر میرا سلام ہو اس بیٹی پر کہ جو روز عاشورہ خاک میں آلودہ ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھتی رہی اور کیا کہا پھپھی جان یہ کون ہے؟ ارے میں قربان جاؤں جس سینے پر میری بیوی سو رہی ہے، اپنے باپ کے بدن کو پہچان نہیں رہی ہے، ارے ایسی حالت میں ہے، ارے وہ مظلوم بدن خاک کربلا میں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے مولا نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا۔